یوں ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، صفیں ٹوٹتی نہیں، ہاتھ بجتے رہے، آواز نہیں آ رہی ہے، ہاتھ بجتے رہے، صفیں ٹوٹتی رہی، نبی آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ کملی والے آقا پہلی صف پہ پہنچ گئے۔ یہاں آ کر نبی نے جو نہیں بولے تھے بول پڑے، فرمایا ابو بکر قائم رکھو، مصلی کو قائم رکھو۔ لیکن ہوا یہ کہ ابو بکر صدیق الٹے پاؤں مصلی سے ہٹ کر پہلی صف میں آ گئے، نبی مصلی امامت پر تشریف لے گئے۔ اب چونکہ جب حضور آئے تو نماز جاری تھی۔ بڑی پتہ کی بات ہے، تمہارا عقیدہ سمجھ جائے گا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، کوئی تمہیں اغوا نہیں کر سکے گا، تمہیں سوچنا ہی نہیں پڑے گا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تمہیں ویسے ہی نبی مل جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جنہیں نبی مل جاتا ہے انہیں دین مل جاتا ہے۔ حضور نے اصولاً تو چاہیے تھا، جب صدیق اکبر کو فرما دیا تھا کہ کھڑے رہو تو یہ بھی کہہ دیتے، پوچھ لیتے ابو بکر کتنی نماز پڑھ لی ہے، کتنی باقی ہے؟ آواز نہیں آئی۔ جتنی بڑی بات میں کرنے لگا ہوں، آج میں فرقہ واریت کی تنابیں کھینچ رہا ہوں۔ ویسے اگر تم کسی گمراہ فرقے کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یہ تو تمہارا مقدر ہے، لیکن آج کے بعد اور یا رسول اللہ کہنے سے بڑا نعرہ ہی کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، صدقے یا رسول۔ حضور نے نہیں پوچھا کتنی نماز باقی ہے، آواز نہیں آئی۔ پتہ ہے کیوں؟ نبی پوچھنے کے لیے نہیں آتا، نبی بتانے کے لیے آتا، نبی بتانے کے لیے آتا ہے۔ اب کلمہ بھی پڑھتے ہیں لوگ اور نبی کے علم کے بارے میں کلام بھی کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، شیطان انہیں اندر لگائے رکھتا ہے کہ سوچو، پوچھو، اور یا رسول اللہ کہنے والوں سے پوچھو کہ بتاؤ نبی کا علم کیسا ہے۔ اب جب نبی نے کہہ دیا کہ میں علم کا شہر ہوں، پھر کیسا ہے؟ اور میں وہ ایک ترتیب آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیونکہ ایک عام آدمی بھی پتا ہے دروازہ ہوا میں نہیں لگتا، دروازہ کسی دیوار میں ہی لگتا ہے، اس لیے نبی نے پہلے ہی ہماری اشکال دور کر دی۔ سرکار نے فرمایا ہاں میں علم کا شہر ہوں، آواز آنی چاہیے، میں علم کا شہر ہوں، نبی علم کا شہر ہے، انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، میں شہر علم ہوں۔ ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اچھا لوگ آپ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نعرہ حیدری لگاتے ہو، نعرہ صدیقی کیوں نہیں لگاتے؟ لوگ آپ سے کہتے ہیں نشان حیدر ہے تو نشان ابو بکر بھی ہونا چاہیے، اور میں نے کہا ان بے وقوفوں کو جا کر سمجھاؤ ابو بکر بنیاد ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ مرشد واہ، کیا بات ہے، سلامت رہے۔ آج تک کوئی بنیاد اکھاڑ کر اندر سے نہیں آیا، دیوار پھاڑ کر کوئی نہیں اندر آیا، چھت سے بھی کوئی نہیں ٹپکا۔ اگر تم نے صداقت کا نعرہ سننا تو حیدری میں نعرہ حیدری میں صداقت بھی ہے، عدالت بھی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سخاوت بھی ہے، تدبر بھی ہے، اور فراست بھی ہے۔ صداقت بنی مقدر ابو بکر کا، عدالت بنی مقدر فاروق اعظم کا، سخاوت بنی مقدر عثمان غنی کا، تدبر بنا مقدر علی کا، اور
فراست بنی مقدر مولا حسن، کیا اور شہادت بنی مقدر مولا حسین۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک بے شک، کیا بات یا علی زندہ ہو۔ حضرات یہ عوام ذرا غور فرمائیے گا نا کہ اللہ کا چناؤ کیسا ہے، مدینے والے کا چناؤ کیسا ہے، اور تو 1400 سال کے بعد تو ان ہستیوں کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اللہ قرآن کے اور آگ جلانے والے بھی دشمن قرآن ہیں، اگر تم سے بڑا کون دشمن قرآن ہوگا جو امت مصطفیٰ کو تقسیم کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور میں اپنے علماء سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حفاظ سے کہنا چاہتا ہوں، قراء سے کہنا چاہتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر مشائخ سے کہنا چاہتا ہوں، سنو، اگر ہم سب اس بات کا جھنڈا اٹھا لیں کہ ہم نے قرآن سیکھنا بھی ہے اور قرآن سکھانا بھی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ، اور قرآن سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں جن لوگوں کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ شامل ہو جائیں، ان لوگوں کی مدد کریں۔ اگر میرے کہنے پر کچھ حفاظ اور قراء اور علماء اور حفاظ لوگوں کے دروازوں پر دستک دے کر انہیں کہیں کہ ہم تمہیں قرآن سکھانے کے لیے آئے ہیں، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن میرے جیسے اور آپ جیسے نبی کے نوکر ان علماء کو کہیں فکر نہ کرو، رزق دینے والا اللہ ہے، ہم تمہیں عزت کے ساتھ قرآن کی تبلیغ کی مدد دیں گے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، میرے دوستوں، آپ یہ تعاون کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کے نور میں رچا دو اور بسا دو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، آج اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں قاری شاہد محمود صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور میں ان سے پتہ کیا کہتا ہوں، آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے والد نے آپ کو قرآن کے نور میں رچا بسا کر واہ واہ واہ، نبی کا ثنا خان بنا۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، بے شک بے شک یہ اعجاز ہے قرآن کا، بے شک یہ فیضان ہے قرآن کا، بے شک، اور آپ جتنی عوام بیٹھی ہو آپ کے ذمہ ایک کام لگانا چاہتا ہوں، اللہ آپ نے اپنی ہر بیٹی کو، اور میں ذمہ داری لیتا ہوں، دنیا کے جس کونے میں کسی بیٹی کو آپ قرآن کا نور دینا چاہتے ہو، میرے پاس پردے کا انتظام ہے، میرے پاس رہائش کا انتظام ہے، میرے پاس اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اللہ، تمہاری بیٹی کو قرآن کے نور میں رچا بسا کر ماسٹرز کرا کر ایم فل کرا کر پی ایچ ڈی کرا کر سول سروس کی ٹریننگ دے کر اسسٹنٹ کمشنر لگا کر ڈاکٹر بنا کر تمہاری بیٹی کو ایک ایسی ماں کا روپ دوں گا جس کے وجود میں بچہ پروان پائے گا، بچہ تیار ہوگا۔ اور ذرا غور سے سنیے، ایک ایسی ماں اللہ، جس کے وجود میں بچہ تیار ہو رہا ہے، 2 قطرے ملے ہیں، مرد کا کام ختم ہو گیا، عورت اپنا فرض نبھا رہی ہے، بچے کو پروان دے رہی ہے، اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں، اس کا گوشت بن رہا ہے، اس کا وجود بن رہا ہے، اس کے اعضاء بن رہے ہیں، گردے بن رہے ہیں، دل بن رہا ہے، کلیجی بن رہی ہے، جگر بن رہا ہے، خون بننا شروع ہو گیا، سانسیں چلنی شروع ہو گئی۔ ذرا سوچئے جس کے ہر ریشہ گوشت میں قرآن کا نور رچا بسا، واہ واہ واہ، جسے ماں کے پیٹ میں ہی قرآن کی گھٹی مل گئی ہے، تو
دور بدل گیا ہے. آپ کی بچیاں اور بچے مجبوراً ان اسکولوں میں جا رہے ہیں جہاں قرآن تو کوئی نہیں پڑھا لیکن ناچ گانے سکھاتے تھے. میں چاہتا ہوں آپ یہ بچے اور بچیاں میرے حوالے کر دیں، اور اگر صرف چند لوگ مل جائیں یونائٹڈ اسکول سسٹم کی ایک برانچ لے لیں، ادھر اسکول بھی ہو، انگلش میڈیم بھی ہو، قرآن کا پہرا بھی لگا، یونائٹڈ کالج اس کی برانچ لے لو. آپ کسی بھی کالج کی برانچ لینے کے لیے جاؤ نا، 35-40 لاکھ اس کی ایفیلیشن کی فیس ہے. آؤ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. واہ مرشد واہ، کیا بات ہے. اسکول بناؤ، کالج بناؤ، میں تمہاری مدد بھی کروں گا یہی چنیوٹ میں رہ کر. آپ ایک ایسا گھر بنا دو جس میں تمہاری بچیاں ان کالجوں کی طرح نہیں، جہاں جا کر عزت نیلام ہو جاتی ہیں، یہاں پردے میں رہ کر قرآن کے پہرے میں رہ کر بی اے کریں، ایم اے کریں، پی ایچ ڈی کریں، عاشق رسول بنے، قاری قرآن بنے، عالم قرآن بنے. جس کے نتیجے میں ایک امت قوم کو لیڈر چاہیے ہوتا ہے. جو لیڈر آپ کو ملے ہیں ایک سے ایک بڑھ نیلے پہ دہلے، مجھے اور آپ کو صرف مصطفیٰ چاہیے، نبی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بڑی محبت سے، بڑے پیار سے مشن حسین کا جھنڈا اٹھائیں گے، کیونکہ قرآن اور حسین مل کر چل رہے ہیں. اذانیں ادھر بھی ہوتی تھی، اذانیں ادھر بھی ہوتی تھی، مگر حسین کی اذان کا انداز ہی کچھ اور ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو، کیونکہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام مہمانوں کو مکمل موقع دیا جائے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے 2 بچے آئے ہوئے ہیں، ان کو سن لیں اور پھر یہ سوچیں کہ اگر ان بچوں کی بنیاد میں چنیوٹ کا پانی ہو، لیکن چنیوٹ والے جتنے ہیں وہ ایک طرف بیٹھ کر سنیں، اور جو ہمارے پاس یہ 2 بچے تھے آپ ان کو سنیں اور فیصلہ کریں کہ آپ کے بچے کو چنیوٹ کے اڈوں پر پھرنا چاہیے، آپ کے بچوں کو ڈرائیوروں اور کلیڈروں کی سنگت میں رہنا چاہیے، آپ کے بچوں کو آوارہ دوستوں کے ساتھ رہنا چاہیے یا قرآن کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ چنیوٹ کا بچہ ہے، پیدا یہی ہوا ہے. پیدا یہی ہوا تھا یا کہاں ہوا تھا؟ اچھا یہ دربار شریف اتفاق سے پیدا ہوا، لیکن مال ادھر سے ہی گیا. یہ سن لے ذرا، اس بچے کو سنیں، دل گواہی دے کہ مشن حسین کیا ہے، تو پھر میرا خیال ہے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے. یہ ہمارے محلہ اقبال آباد کا اعزاز ہے. یہ بچہ اسی محلہ کا ہے الحمدللہ، اور یہ محمد فیصل سلطانی خوبصورت سپیچ کرے گا. الحمدللہ یہ پیر صاحب قبلہ کے ادارہ میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ سنیں بچے. کیسے کوئی شاہ مشرق کین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرق کین بنا، بشر کا نام نبوت کا نور عین بنا، لعاب رسول شیریں بطول ملے ہیں یہ عناصر تو پھر حسین بنا. کب تھا پسند رسول کو رونا حسین کا، کب تھا پسند رسول
ले मजा तासीर का, ला इलाहा की तहरीर से खून है शब्बीर का। ला इलाहा को पढ़ने वालों, ला इलाहा से पूछ लो, ला इलाहा तो बच गया पर लुट गया शब्बीर का। शहरयार सुल्तानी, ये इश्क का बड़ा भाई है माशाल्लाह। और ये आप देखें कि क़िबला पीर साहब के हसीन अंदाज से तरबियत कर रहे हैं हमारे बच्चों की। आप बच्चे दें इदारे को, अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़ रसूल बनेंगे। न तख्त व ताज न लश्कर व सिपा में है, न तख्त व ताज न लश्कर व सिपा में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता। अरे यही अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मदीने के कदा देखे दुनिया के इमाम अक्सर, मदीने के कदा देखे दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें, बदल देते हैं तकदीरें। मोहम्मद के गुलाम अक्सर मुर्शिद की बारगाह है, वलियों का है ठिकाना। ये लाल है अली का, देखो अदब से आना। अरे ये अल्लाह के वली बोले ना बोले, इनके ना बोलने में भी बोल है, क्योंकि जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। ऐसे दरवेश से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े हैं। अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत जिगर गोशे हज़रत सुल्तानुल आरिफीन पुणे अली औलाद गाजी अब्बास अलमदार, सीरतुल मशाइख, महबूबुल मशाइख, बदरुल मशाइख, रजबुल मशाइख, यूसुफुल मशाइख, अलहाज साहिबजादा पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादिर साहिब और हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लज़ीना इज़ा राऊ उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह वाला वो है जिसे देखने से अल्लाह याद आ जाए। बलगल उलापे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही सल्लू अलैहि वाले। अब जिस पर नबी की निकाह हो जाए, नबी का करम हो जाए, वो अल्लाह वाला बन जाता है, वो मुर्शिद बन जाता है। अरे मुर्शिद साहिब में इश्क होता है, मुर्शिद साहिब में वजदान होता है। अरे अल्लाह वाला होता ही वो है जो उम्मती को नबी तक पहुंचाए। हाज़रीन, अगर किसी को अल्लाह वाले की पहचान करनी हो ना, तो उसका चेहरा देखो कैसा है, किससे मिलता है, उसका रंग देखो, उसका रूप देखो, उसका किरदार देखो, उसके चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा की बहार देखो, उसके सर पे नबी की गुलामी की दस्तार देखो, उसके चेहरे पे नबी का नूर देखो, उसके लबों पे या रसूलुल्लाह की पुकार देखो। कौन अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का, कौन अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। हाज़रीन, नबी की बारगाह में हाजिर लगवा कर इजाजत चाहूँगा। लजपाल नबी तेरी कसमत को सलाम। नबी मिंबर से उतरते हैं, उस खुश्क तने को अपने सीने से लगाते हैं, अपनी आगोश में लेते हैं और साथ ही तसल्ली देते हुए फरमाते हैं कि तुझे यहाँ भी जन्नत में ऐसी रहेगी और वहाँ भी जन्नत में उगा दिया जाएगा। नबी ने सबको इकट्ठा कर लिया, नबी ने सबको बिठा लिया। अरे यारों बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ, नबी ने अपनी जन्नत में सब सहाबा को बिठा लिया और अपने आशिक को लाया और मिंबर पर खड़ा करके फरमाया, एहसान जरा इन्हें बता तो सही और इनके जरिए उनको जो सदियों के बाद आएंगे। हाज़रीन, तुम जैसे आशिकों के बारे में फरमाया, इन्होंने सहाबा ने देख कर माना है। यही बातें थी नबी ने अपने सहाबा से फरमाई, ऐ साहब तुमने तो मुझे देख कर माना है, लेकिन वो लोग जो सदियों के बाद आएंगे उन्होंने मुझे ज़ाहिर देखा नहीं है, लेकिन सर कटवाने को, घर लुटवाने को, जाने कुर्बान करने को तैयार रहेंगे। अरे यारो, तुम्हें तो नबी
نے صدیوں پہلے ہی سن لیا تھا۔ حضرین حدیث میں بھی موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ فرمان جو انہوں نے اپنے رب کے حضور بڑے ناز سے پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ذکر انجیل کی زبان میں کیا، اس ڈائیلاگ میں، اس کلام میں حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں او مائی لارڈ، اے میرے رب، ایم آئی ناٹ دا فرسٹ مین کریٹڈ، کیا سب سے پہلے انسانی وجود تو نے مجھے نہیں بنایا؟ دا لارڈ سیڈ یس، پیارے رب نے فرمایا ہاں پیارے آدم، سب سے پہلے انسانی وجود تم ہی ہو۔ او مائی لارڈ، if I am the first man created, then who is the person whose name is written with your name on the height of your throne؟ اے میرے رب پھر مجھے بتا تو صحیح نا کہ اگر میں پہلا ہوں تو وہ کون ہے؟ اس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ اپنے عرش کی بلندیوں پر لکھا ہے۔ آواز ہوئی اے پیارے آدم، وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتا۔ You have been created because of me، تمہیں تو ہم نے بنایا ہی اسی کی وجہ سے ہے۔ ابھی کیا تو سنو، کوٹ میٹھن میں ایک مجذوب رہتا تھا جو ہر جاتے جاتے سے ایک ہی سوال کرتا، عید کٹا، کچھ اس کی بات سن کر گزر جاتے اور کچھ سن کر مذاق اڑاتے گزر جاتے۔ ایک دن بعد سے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا غزل ہوا، اس نے آپ کا دامن پکڑا اور آپ سے بھی وہی سوال دہرایا، عید کٹا یعنی عید کب ہوگی؟ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا یار ملے چٹا، یعنی جب یار ملے گا وہ دن عید کا دن ہوگا۔ حاضرین مظلوم نے پھر کہا سرکار یار ملے کٹا یعنی یار کب ملے گا؟ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں مرے جٹا یعنی جب میں مرے گی۔ مظلوم نے پھر سوال کیا سرکار میں مرے کٹا، آپ وہاں سے یہ کہتے ہوئے چل دیے یار تکے جٹا یعنی جب یار دیکھے گا۔ حضرین حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ تم جاننا چاہتے ہو میں سلطان الفقر کیسے بنا، میں عربوں کا بادشاہ کیسے بنا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے حسین کی قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا پھر میں فاروق بنا۔ حضور سلطان العارفین نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا آستانہ میرا ہوگا، میں خانہ حسین کا ہوگا۔ لوہا اگر لگے اب ہوئے، لوہا اگر لگے اب ہوئے، پھر کیوں نہ ولی میں کب ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مرحبا، یہ فیضان ہے اور یہ انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے، رہے گا۔ حضور قبلہ عالم کا پسندیدہ ایک کلام ہے، وہی پڑھ